لاہور محض ایک تاریخ ساز شہر ہی نہیں بلکہ تصوف اور طریقت کا ایک عظیم مرکز اور علم و حکمت کا عظیم الشان دبستان بھی ہے۔ اس شہر کا کوئی کوچہ کریا، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی مرد خدا آشنا، کوئی صوفی بابا محبت و رواداری اور اخوت و انسان دوستی کے چراغ جلائے ہوئے نہ ہو۔ تاریخ کبھی بادشاہوں کے تذکرے، ان کے محلات کی رعنائیوں کی کہانیاں اور ان کی تعظیم و آرائش کا مرقع کہلایا کرتا تھا، مگر پھر گردش لیل و نہار نے اپنا کرشمہ دکھایا اور قلم محلات کی رودات سے ہٹ کر علم و فن کے شاہ سواروں کے کمالات کو لفظوں کا رنگ دینے لگا۔ سلطنت غزنہ 11ویں صدی عیسوی 5ویں صدی ہجری میں دنیا کی مضبوط اور مقتدر امپائر تھی، جس کی معیشت انتہائی مضبوط، دفاع اور سپاہ انتہائی مستحکم اور شعری اور علمی پایا ایسا زوردار کہ دنیائے فکر و فن کی نامور شخصیات غزنہ میں قیام پذیر ہوئیں۔ انہی ایام میں اسی خطے سے محمود غزنوی نے اپنے 35 سالہ دور حکومت میں بر صغیر کو مسخر کرنے کے لیے 17 حملے کیے، لیکن ہند کے قلوب و اذہان جس ہستی کے آگے مفتوح ہوئے وہ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حجویر سے آئی اس عظیم المرتبت ہستی نے نہ صرف شہر لاہور بلکہ اس پورے خطے کی کایا ہی پلٹ دی، اور پھر یہ شہر آپ سے اور آپ اس شہر سے یوں منسوب ہوئے کہ پھر یہ شہر، یہ خطہ داتا کی نگری کہلانے لگا۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل اگر اس خطے کے حالات و واقعات پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں برہمنی تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ اس زمانے میں ہندو زعماء نے اپنی سوسائٹی کے لیے ایک دستور مرتب کیا۔ اس دستور اور قانون کا نام منوشاستر تھا، جس کے مطابق اہالیان ہند کو 4 طبقات میں تقسیم کیا گیا۔ گویا ذات پات کے بٹوارے اس خطے کی تہذیب پر غلیظ دھبوں کی طرح نمایاں تھے۔ یہاں جہالت کی تاریکیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے اور لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی تاریک رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گویا ہر راہ پر کوئی نامعلوم آواز کسی مسیحا کو پکارتی تھی کہ کوئی چارگر اس طرف بھی تو دیکھے، جو آفتاب وحدانیت اور نور محمدی کے پرتاؤ سے اس اندھیر نگری کو منور و تاباں کر دے۔ آپ کی آمد کے حوالے سے اہل تحقیق 2 مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان مسلمانوں کی لشکر کشی سے قبل کابل اور ملتان کے رستوں سے ہوتے ہوئے لاہور جلوہ فرما ہوئے، جبکہ دوسرے محققین کا یہ ماننا ہے کہ آپ لشکر محمود کے ساتھ ہندوستان آئے تاکہ اسلام کی ترویج کے لیے تبلیغ اور عارفانہ رشد و ہدایت کا کام سر انجام دے سکیں۔ آپ کو دربارداری اور مصاحبت سے نفرت تھی، جس کا اظہار آپ نے کئی بار کشف المحجوب میں فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ آپ کسی لشکر کے ساتھ تشریف لائے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ایک اور روایت بھی تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے غزنی سے لاہور تک کے سفر کے حوالے سے تاریخ کی کتابیں کچھ زیادہ بتانے سے قاصر ہیں۔ محققین کا یہ ماننا ہے آپ نے اپنا بیشتر سفر چل کر طے کیا۔ آپ کے علم و فضل کی بلندی کی ایک بڑی وجہ سفر و سیاحت بھی ہے۔ آپ نے جہان رنگ و بو کے مختلف اطوار کا بغور مطالعہ کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات کئی ارباب علم و فضل سے ہوئی۔ صرف خراسان میں 300 کے قریب بزرگان دین کے علم سے آپ بہرہ مند ہوئے۔ آپ لاہور میں آمد سے قبل آذربائیجان، خراسان، نیشاپور، شام، بغداد، فارس سمیت مختلف ممالک میں قیام پذیر رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 ساتھی ابو سعید حجویری رحمت اللہ علیہ اور
حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ آپ کے دونوں ساتھی دائیں اور بائیں جانب آرام فرما ہیں۔ آپ کی شہرۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب دراصل ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات کی جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ہم تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ آپ کی تصنیف کشف المحجوب ہے۔ آپ کی تعلیمات دراصل انسان کو انسانیت کی وہ تعلیم عطا کرتی ہے جو اس سے پہلے اس خطے میں موجود نہیں تھی۔ آپ کی تعلیمات انسان کو اپنی ترجیحات کا دوبارہ تعین کرنے کا درس دیتی ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسان کا اصل اسے اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کشف المحجوب میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، وہ شخص قابل افسوس ہے جس نے حق کے تعالیٰ کے سوا اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا کر اپنی طاقتیں رات دن اس کی اطاعت اور چاپلوسی میں صرف کر دی ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جس کی خوشی فانی چیز سے ہوگی تو جب وہ چیز فنا ہو جائے گی تو اس کے لیے بجز حسرت و غم کچھ نہ رہے گا۔ یہ لاہور کا تاریخی بھاٹی دروازہ ہے۔ بھاٹی دروازے کے قریب چونکہ داتا صاحب تشریف فرما تھے، اس لیے یہاں پر بہت سارے لوگ وہ آتے جاتے تھے جن کا داتا صاحب کے ساتھ عقیدت کا تعلق تھا۔ چنانچہ ان عقیدت مندوں نے عقیدتاً یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس دروازے کا نام بھاٹی دروازہ بدل کر حجویری دروازہ رکھ دیا جائے۔ ناظرین، ایک بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بھاٹی دروازے کے قریب جو بیشتر لوگ بستے تھے وہ بھٹی ہندو تھے، جس کی وجہ سے اس دروازے کو بھاٹی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سو ہوا کچھ یوں کہ جب اس دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھا گیا تو ہندوؤں کا ایک وفد حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس دروازے کے حوالے سے جو ان کے احساسات اور جذبات تھے، جو نام بدلنے کی وجہ سے مجروح ہوئے، انہوں نے اپنے جذبات، احساسات اور اپنی باتوں کو حضور داتا صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور داتا صاحب نے نہ صرف ان کے احساسات کو بغور سنا اور ٹھنڈے دل سے قبول کیا، بلکہ فوراً حکم صادر کیا کہ حجویری دروازے کا نام بدل کر اس کو دوبارہ بھاٹی دروازہ ہی کہلایا جائے۔ جہاں یہ واقعہ ظاہری نمود و نمائش سے انحراف کا درس دیتا ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کا درس دیتی ہیں۔ آپ کا یہ عمل ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب سے جڑے لوگوں کے اقدار اور ان کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کر دینا اسلام نہیں ہے۔ رواداری، احساس اور انسان دوستی صوفیاء کے درس کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں۔ گویا اسلام نے اگر بر صغیر پر اپنا پرچم بلند کیا تو وہ تلوار کے زور پر نہیں بلکہ حسن اخلاق اور محبت کے بلبوتے پر کیا۔ لوگوں کے دلوں میں حق کا وہ بیج بویا کہ جس سے ابھرنے والا شجر کئی صدیوں بعد بھی آنے والی نسلوں کو فتنوں کی کڑکتی دھوپ میں ایمان کا سایہ عطا کر رہا ہے۔ حضور داتا صاحب کا لاہور میں ظاہری قیام لگ بھگ 30 سال رہا۔ آپ کی تشریف آوری پر راوی کے کنارے آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ دریائے راوی کا بہاؤ آج کے بہاؤ سے قدرے مختلف تھا۔ آپ کے وصال کے بعد یہی مٹی کا ٹیلا آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ معروف اور معتبر روایت کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 465 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے تقریباً 125 سال بعد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز پاک پر چلہ کش ہوئے۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ شہر حضور داتا صاحب کے رنگ میں ہی رنگا ہے۔ تاریخ کا کرتاس شاہد ہے کہ آپ کی آواز حق اس خطے میں فتح اسلام کا ترانہ بن کر گونجی۔ اس گونج میں کہیں رائے راجو شیخ ہندی کہلائے اور کہیں کشف المحجوب کا ورد زبان زد عام ہوا۔ آپ کی آواز حق سے اس خطے میں اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر پست ہوتا چلا گیا۔ سید حجویر مخدوم مرکز او پیر
خاک پنجاب عزم او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت